السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ اس ویڈیو کے اندر ہم نے پنجاب اور کے پی کے اسمبلیوں کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے پنجاب اسمبلی اور کے پی کے کی اسمبلی بحالی کے حوالے سے پٹیشن تیار کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف مذاکرات ہو رہے ہیں۔ کل پہلا دور تھا مذاکرات کا اور وہ بڑے پازیٹیو اس کے اندر حکومت بھی اور پی ٹی آئی بھی نظر آئی، لیکن اس کے بعد اب مذاکرات کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ کل جب مذاکرات ایک مثبت موڑ پر ختم ہوئے تو خواجہ آصف نے آج فوری طور پہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ وقت کا ضیاع ہے، لہٰذا الیکشن تو اکتوبر میں ہی ہوں گے۔ دوسری طرف جاوید لطیف نے کل ہی بڑھ کے مارنا شروع کر دی تھی کہ اگر ہم نے مذاکرات ہی کرنے تھے تو پھر ہمیں 1 سال کے لیے حکومت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ساری کالک ہم نے اپنے ماتھے پر کیوں ملی اگر ہم نے عمران خان کے ساتھ بیٹھنا ہی تھا؟ پھر ایک اور بھونڈی کاروائی کی گئی کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا فل فلیج منصوبہ بنایا گیا کہ عمران خان کے ساتھ آئے ہوئے ان کے بھانجے، ان کے کارکن، ان کے ساتھی تقریباً 90 کے قریب کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے بعد اسد عمر صاحب بھی میدان میں آئے۔ خان نے بھی کہا کہ یہ کیا بدماشی ہے کہ ایک طرف مذاکرات آپ کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ نے گرفتاریاں شروع کر دی ہیں۔ آپ جناب اس مذاکرات والے معاملے سے ایک اور خبر نکل کے آئی ہے کہ اصل میں اب ان مذاکرات کے اندر مطالبات کیا رکھے گئے ہیں۔ تو آج جو مطالبہ رکھا گیا اور کل بھی رکھا گیا، کل بھی 3 مطالبات تھے کہ نمبر 1 تو فوری طور پہ اسمبلی ڈیزالو کی جائے، نمبر 2 آئینی ترمیم کی جائے، اور آئینی ترمیم کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے۔ اب حکومت کے پاس تو بڑی مشکل سے سادہ اکثریت ہے، تو لہٰذا آئین کے اندر ترمیم تو ہو نہیں سکتی، لہٰذا پی ٹی آئی کے استعفے جو ہیں وہ واپس لیے جائیں، یعنی وہ ان کو منظور نہ کیا جائے، ان کی سیٹیں بحال کی جائیں، پی ٹی آئی اسمبلی کے اندر واپس آئے اور وہ اس قانون سازی میں ووٹ کرے اور آئین کے اندر ترمیم کرے۔ یہ 3 چیزیں تھیں، اور آج بھی جو سامنے رکھی گئی کمیٹی کے سامنے مطالبہ رکھا گیا کہ بجٹ پیش کرنے سے پہلے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کیا جائے۔ بجٹ پیش کر کے بے شک اسمبلی تحلیل کر دی جائے، لیکن اعلان پہلے کر دیا جائے، یعنی ڈیٹ، ایک واضح ڈیٹ دے دی جائے کہ قومی اسمبلی فلاں تاریخ کو جو ہے وہ تحلیل ہو جائے گی۔ اور آج خان نے بھی بڑا واضح کر دیا کہ اگر تو کوئی بات یہ کرتے ہیں فوری طور پہ ارجنٹلی قومی اسمبلی تحلیل کرنے والی، پھر بات کریں، ادروائز بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ جناب جیو نیوز کی خبر ہے، جیو نیوز یہ کہتا ہے کہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات میں ڈیڈ لاک، حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت الیکشن کی تاریخ پر لچک کے جواب میں لچک کا مطالبہ کر رہی ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ تحریک انصاف کی کمیٹی عمران خان کی جانب سے دی گئی ہدایت سے پیچھے ہٹنے سے گریزاں ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ اچھا، اور حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے وفود آج مذاکرات، یہ دوسرا دور ہے، تو ابھی تک کچھ بھی اس میں سے نہیں نکلا، یعنی خواجہ آصف نے تو پہلے کہہ دیا اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا، ہم نے الیکشن اکتوبر سے پہلے نہیں کروانے، تو لہٰذا ابھی حکومت کی جانب سے، کمیٹی کی جانب سے ذرا بھی لچک نہیں دکھائی جا رہی، اور جو پی ٹی آئی کی ٹیم ہے وہ بھی لچک نہیں دکھا رہی، وہ بھی کہتے ہیں کہ فوری طور پہ قومی اسمبلی تحلیل کرتے ہیں مئی کے مہینے میں تو پھر بات ہو سکتی ہے، ادروائز بات نہیں ہوگی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور آج خبر آئی، اور وہ بھی بڑی اہم خبر تھی کہ پی ٹی آئی کے 3 مطالبات پر حکومت کا کوئی اتحادی راضی نہیں، یعنی جو 3 مطالبات جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں جو رکھے گئے حکومت کے سامنے، وہ ایک بھی مطالبہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ نمبر 1 مئی کے اندر قومی اسمبلی تحلیل کرنا، وہ تیار نہیں ہے۔ جو آئین ٹوٹ رہا ہے اس پر ترمیم کرنا آئین کے اندر، اس کے لیے بھی حکومت تیار نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی کے اندر واپس آنا، اس پر بھی حکومت تیار نہیں ہے۔ تو مختصر یہ کہ ابھی تک جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا، اس وقت اس میں سے کوئی کچھ نہیں نکلا، کچھ نکلنے کی امید بھی نہیں ہے، کیونکہ خان کا مطالبہ ہے فوری طور پہ اسمبلی تحلیل کریں، 10 دنوں میں کریں، 15 دنوں میں کریں، لیکن فوری کریں، اور یا پھر آپ اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کر دیں اور اس کے بعد ارلی بجٹ
پیش کر کے اس کے بعد اسمبلی جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے ایک واضح ڈیٹ یعنی ایک ڈائریکشن سامنے آ جائے کہ کس سمت کو جانا ہے. لیکن حکومت ان ساری چیزوں پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, صرف ٹائم بائی کر رہی ہے. اور اب اصل امتحان ہے سپریم کورٹ کا کہ مذاکرات بھی کامیاب نہیں ہو رہے, اور اگر آپ نے مقررہ مدت پوری کر کے الیکشن کروانے ہیں پھر تو مذاکرات کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے, پھر تو بات نہیں ہونی چاہیے. یعنی مذاکرات تو اس لیے ہو رہی ہے کہ کچھ آپ لچک دکھا دیں, کچھ ہم لچک دکھا دیں. جو آئین ٹوٹ رہا ہے, اسمبلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, اس کا کوئی حل نکالا جائے, آئین کے اندر ترمیم کی جائے, یعنی کہ کوئی سمجھ تو آئے نا. یعنی مذاکرات تو ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ کسی جھگڑے کو آپ نے حل کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے مدت پوری کرنی ہے اور الیکشن ہم نے اکتوبر یا نومبر کے اندر ہی کروانے ہیں, پھر تو مذاکرات کا فائدہ ہی نہیں ہے. تو لہٰذا ابھی تک جتنے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں, جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں, ڈیڈ لاک برقرار ہے, کوئی مذاکرات کے اندر کامیابی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور ایسے میں ایک اور خبر آ گئی, اور یہ بڑی خبر اور کل سے چل رہی ہے اور آج تو اس نے زیادہ زور پکڑ لیا ہے کہ جناب KPK کی اور پنجاب کی اسمبلی بحال کی جائے. PTI کی جانب سے یہ پٹیشن تیار کی جا رہی ہے, اور چودھری پرویز الہی نے جو میڈیا سے بات کی انہوں نے کہا کہ یہ جو پٹیشن تیار کر رہے ہیں, ہم دائر کر رہے ہیں, یعنی ادھر سے جو ہے KPK کے مشتاق غنی اور یہاں سے جو ہے وہ سبطین خان صاحب اسپیکر پنجاب اسمبلی کے, وہ دونوں دے رہے ہیں. اور کس کے مشورے سے؟ خان کے مشورے سے کہ چلیں یہ اسمبلیاں بحال ہو جائیں اور یہ بغل بچوں سے جان چھوٹ جائے, اور اس کے بعد یہ جو آئین ٹوٹ رہا ہے یہ بھی نہ ٹوٹے, تو لہٰذا کوئی درمیانی راستہ نکل آئے. لیکن یہ اگین خان صاحب کو یہ بیک فائر کرے گا. یعنی اگر آپ نے یہی کچھ کرنا تھا کہ اسمبلیاں بحال کروانی تھی, اور اتنی مشکل سے اسمبلیاں توڑ کے, یعنی اتنی مشکل سے ووٹ پورے کر کے پرویز الہی کا اعتماد کا ووٹ لے کر, اور پھر 3 مہینے کے بعد پرچے کروا کے 2 ٹکے کے بغل بچوں سے آپ نے جوتے کھائے, جیلوں میں گئے, محسن نقوی نے کھلم کھلا بدماشی کی, ضلع شاہ جیسے جو ہے کارکنان ان کو دن دہاڑے ظلم کا نشانہ بنایا گیا, اور اس سب کے بعد اگر اسمبلیاں بحال کروانی ہیں اور محسن نقوی جیسے بغل بچوں سے مار کھا کے, تو پھر توڑنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. یعنی پھر تو کوئی مجبوری نہیں تھی توڑنے کی, اچھی خاصی چل رہی تھی. اور ان 3 مہینوں کے اندر پنجاب کے اندر KPK کے اندر صحت کارڈ بھی چلتا رہتا, پناہ گاہیں بھی چلتی رہتی, اور لوگ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے نہ آتے, بھوکے نہ مرتے. اور جو سڑکیں بن رہی تھی, جو پل بن رہے تھے, جو ترقیاتی کام ہو رہے تھے, وہ بھی ہوتے رہتے. پھر تو چودھری پرویز الہی کا موقف ٹھیک تھا کہ ہم ٹکا کے کام کرتے ہیں, ہم اپنی پرفارمنس دکھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو ایکسپوز بھی کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ پولیٹیکلی خان صاحب کو فیصلہ بیک فائر کرے گا کہ وہ اسمبلیاں اور اپوزیشن کے حکومت کے پاس ایک بہت بڑا مواد آ جائے گا کہ آپ کی کوئی زبان ہی نہیں ہے, اب کچھ لوگ اس کو اس طرح سے پیش کر رہے ہیں کہ یہ خان کی بڑی چال ہے اور اسمبلیوں کے اندر واپس آ جائیں گے, اسمبلیاں بحال ہو جائیں گی, تو چلو یہ جو اس وقت بغل بچے ان سے جان چھوٹ جائے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. دوسری طرف جناب پاک فوج پر بڑے شرمناک الزامات لگ رہے ہیں, اور میرے خیال سے ساری چیزوں کا وہ جواب دیتے ہیں. حامد میر کے حوالے سے انہوں نے جواب دے دیا کہ باجوہ صاحب کا بیان جو ہے وہ توڑ موڑ کر پیش کیا گیا, باجوہ صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی. لیکن BBC نے آپ جو کچھ لکھ دیا ہے, BBC کہتی ہے کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ میں پاکستان یوکرین کو اسلحہ بیچ رہا ہے. ایک طرف روس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں سستا آٹا دیں, ہمیں سستا تیل دیں, اور خبر یہ بھی ہے کہ روس سے مئی کے مہینے میں شاید سستا جو تیل ہے وہ آئے بھی, اس کی پہلی جو ہے. لیکن دوسری طرف BBC لکھتا ہے کہ پاکستان یوکرین کو راکٹ بیچ رہا ہے, اور راکٹ بھی جو بیچ رہا ہے وہ اچھے نہیں ہیں. وہ کہتا ہے کہ وہ نقصان کر رہے ہیں الٹا یوکرین کا, کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, وہ 2 نمبر ہیں یا بری کوالٹی کے ہیں. اب یہ بہت بڑی خبر ہے, اور پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان کی واضح ایک پوزیشن ہے کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ میں ہم نیوٹرل ہیں, ہم غیر جانبدار ہیں, ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. لیکن اب BBC جیسا بڑا ادارہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ فوج وہاں پہ جو ہے وہ اسلحہ بیچ رہی ہے, پیسے کما رہی ہے. تو یہ بڑا شرمناک الزام ہے, بہت بڑا شرمناک الزام ہے کہ خطے کے اندر آپ جو ہے بے شمار پرو رشیا ملک ہیں, ایران ہے آپ کا پڑوسی ہے, چائنا ہے. ایک طرف تو عاصم منیر صاحب چائنا کا دورہ کرنے گئے ہوئے ہیں, وہاں وہ پیپل وہ جو اپنا ان کی آرمی ہے PLA کے ساتھ ایک تو
ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ 4 روزہ بڑا اہم دورہ ہے، اور دوسری طرف اس طرح کی خبریں چلنا کہ پاکستان یوکرین کو اسلحہ بیچ رہا ہے، تو یہ بڑی شرمناک خبر ہے۔ اور دوسری طرف خود کو نیوٹرل کہنے والی اسٹیبلشمنٹ پر یہ بھی الزامات لگ رہے ہیں کہ کل جو شہباز شریف نے ایک بھونڈے طریقے سے اعتماد کا ووٹ لیا ہے، اس کے اندر بھی مکمل طور پہ ISI اور باقی ایجنسیوں نے جو ہے وہ مدد کی ہے، بندے پورے کر کے دیے ہیں تاکہ ایک پیغام جائے کہ شہباز شریف بڑا اسٹرانگ ہے۔ لیکن اس وقت یہ زبان زد عام بات ہے کہ ایجنسیز کی مدد کے بغیر، اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر شہباز شریف کسی صورت بھی اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتا تھا۔ اور MQM وہ کل تک جو ووٹ دے کے آئی اور پرسوں تک رو رہی تھی کہ ہم جو ہے وہ استعفے دے رہے ہیں، آج فاروق ستار نے پھر کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑا غلط کیا ہے اعتماد کے جو ہے عدم اعتماد کا حصہ بن کے، اور عمران خان سے بغاوت کر کے ہم نے بہت غلط کیا ہے، ہم پچھتا رہے ہیں۔ یعنی ہر طرف منافقت ہی منافقت ہے، 2 نمبری ہے، تماشا لگا ہوا ہے۔ خیر آج خان صاحب نے زمان پارک وہ پہنچ چکی ہیں، انٹریکشن بھی کرنا ہے میڈیا سے، اور اپنے جو باقی جو خان کے کھلاڑی ہیں وہاں پہ زمان پارک میں، تو آج یہ مذاکرات کے حوالے سے یا جو اسمبلیوں کے بحالی کے حوالے سے پٹیشن تیار ہو رہی ہے، اس پر بھی واضح موقف سامنے آ جائے گا، اور پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔